اسی اس تبدیلی دے قائل ہاں جڑی قرآن نال آئے، جڑی سونے پیغمبر دے فرمان نال آئے، جڑی صحابہ دی عزت نال آئے۔ اسی ایسی تبدیلی دے قائل نہیں ہاں کہ جس تبدیلی دے تحت گستاخ رسول نو بھی چھوڑ دیتا جائے، جائے جدھر دل کردہ جائے۔ حضرات تیزی وقار عدلیہ بیان دے رہی ہے کہ جناب اگر انہوں ہو ہی نہیں سی سکتی سزائے موت تے اسی کیویں سزائے موت دے دیئے؟ تے دسو پھر ہائی کورٹ نے کیوں سزائے موت سنائی؟ سیشن کورٹ نے کیوں سزائے موت سنائی؟ یا تے منو کہ تواڈے ہائی کورٹ دا فیصلہ غلط سی، یا منو کہ تواڈے سیشن کورٹ دا فیصلہ غلط سی۔ دو فیصلے سزائے موت تے پھر غلط ہوئے، جو تیسرے سپریم کورٹ نے آکھیا کہ سزائے موت ہو ہی نہیں سکتی، اسی کیویں سزائے موت دے دیئے؟ میں پوچھنا چاہنا، سوال کرنا چاہنا، اسی سٹیجاں اُتے کھلو کے علماء نو آج تک علماء نے یہی آکھیا ہے بھائی گستاخ رسول جڑا دی ہوئے، جڑا نبی پاک دی گستاخی کرے او دے واسطے انہوں صدا تسی نہ دیو، میں نہ دیواں تسی نہ دیو، بلکہ ساڑھے ملک اندر عدلیہ ادارے موجود نے۔ ایسا بندہ جڑا نبی پاک دی گستاخی کرے انہوں قانون دے حوالے کیتا جائے، انہوں عدالت دے حوالے کیتا جائے تاکہ عدالت انہوں سزا دے۔ تے جدو عدالت نہیں دے گی دسو پھر اسی کدھر جاواں گے؟ میرے محترم بھائیو، میں عدلیہ کے گزارش کرانگا اپنا اعتماد خراب نہ کرو۔ اسی لوگاں دا تہاڈے تے اعتماد ہے، اسی لوگ تہاڈے تے اعتبار کرنے ہاں۔ جدو دو بندے لڑ پیندے نے مجبور ہو کے بندہ یہی گل کہندا ہے میں تینوں عدالت اندر لے کے جاواں گا، پتہ لگا ساڈا عدالتاں تے اج بھی اعتماد ہے۔ اور اگر اسی ایک گستاخ رسول نو پکڑنے ہاں، علاقے دا تھانہ انکوائری کر کے ثابت کردا ہے کہ گستاخ رسول ہے، سیشن جج ثابت کردا ہے کہ عورت گستاخ رسول ہے، ہائی کورٹ ثابت کردا ہے کہ عورت گستاخ رسول ہے، پھر دسو کہ کیوں تیسری جگہ تے انہوں چھوڑیا کس واسطے جاندا ہے؟ اور مظاہرین جڑے آج 2-4 دنوں تو چل رہے ہیں، احتجاجات ہو رہے ہیں، اچھی بات ہے، احتجاج ہونا چاہیے لیکن پر امن ہونا چاہیے۔ رکشہ کسے غریب دا جلانا اچھی بات نہیں، موٹر سائیکل کسے غریب دا جلانا اچھی بات نہیں، اور دکانہ نو گرا دینا اچھی بات نہیں۔ دکانہ ساڑھے مسلمان بھائیاں دیاں نے، رکشے ساڑھے مسلمان بھائیاں دینے، اور موٹر سائیکلہ ساڑھے مسلمان بھائیاں دینے، پر امن طریقے نال احتجاج کیتا جائے۔ اور میں گزارش کرانگا حکومت اگے کہ عوام نو مجبور نہ کرو اس بات تے، اگر یہ فیصلہ نہ ہوندا کوئی ساڈا دماغ خراب سی کہ روڈاں تے چڑھ دے، کادی ضرورت سی سانو روڈاں تے چڑھن دی؟ اور اگر اس تو بعد بھی اگر کوئی فیصلہ نہیں بدلیا جاندا، ٹھیک ہے تسی فیصلہ کر دیتا کہ انہوں سزائے موت نہیں ہونی چاہیے، اور بری ہے، لیکن یاد رکھو یہ تہاڈی عدالت ہے، ہجے میرے رب دی عدالت باقی ہے۔ وہ جب قوم پیغمبر کی، وہ جب قوم پیغمبر کی سیرت اپنائے گی تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی۔ وہ جب قوم پیغمبر کی سیرت اپنائے گی تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی۔ دین کو اسلام کو، دین کو اسلام کو، عدل کے نظام کو، دین کو اسلام کو، عدل کے نظام کو لے کے ہر سو پھیلیں گے اللہ کے پیغام کو۔ دل میں صحابہ کی جب عزت آئے گی تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی۔ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله،
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال صلى الله تعالى عليه وسلم قل ما شاء الله وحده ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے. درود و سلام آقائے کائنات سید الاولین والآخرین
امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے حضرات محترم، اس پوری کائنات دا نظام اور اختیار صرف ایک اللہ دے ہاتھ اندر ہے۔ دنیا تے جو کچھ پہلے ہویا ہے اور جو ہو رہا ہے اور جو آئندہ ہوئے گا وہ سب اللہ دی مرضی دے مطابق ہو رہے ہیں۔ اللہ دی مرضی تو بغیر اس کائنات اندر کوئی بھی کام نہیں ہوگا۔ اس پوری کائنات دے چپے چپے، ٹکڑے ٹکڑے، خطے خطے، پوری کائنات دے اتے صرف اور صرف حکم اللہ رب العزت دا چلتا ہے۔ جو میں چاہاں وہ نہیں ہوندا، جو تسی چاہو وہ نہیں ہوندا، بلکہ جو اللہ چاہے وہ ہوندا ہے۔ کوئی انسان مرنا نہیں چاہتا، مگر اس کے باوجود بندہ مر جاتا ہے۔ کیوں مرد ہے؟ کیونکہ جو بندہ چاہے وہ نہیں ہوندا، بلکہ جو اللہ چاہے وہ ہوندا ہے۔ کوئی انسان بیمار نہیں ہونا چاہتا، مگر اس کے باوجود انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ کیوں بیمار ہوتا ہے؟ کیونکہ میرے اور تہاڈے تے حکم اللہ دا چلتا ہے۔ کوئی انسان رنگ دا کالا نہیں ہونا چاہتا، کوئی بندہ یہ نہیں چاہتا کہ میں بدصورت ہوا، کوئی ماں نہیں چاہتی کہ میرا بچہ بدصورت ہوئے، لیکن ایسا ہو جاتا ہے۔ کیوں ہوندا ہے؟ کیونکہ جو اسی چاہیے وہ نہیں ہوندا، بلکہ جو اللہ چاہے وہ ہوندا ہے۔ کوئی انسان غریب نہیں ہونا چاہتا، ہر بندہ چاہتا ہے میرے کو دولت ہوئے، پیسہ ہوئے، درہم و دینار ہون، ڈالر ہون، یورو ہون، پاؤنڈ ہون، لیکن ہر بندہ مالدار نہیں ہوندا۔ کیوں نہیں ہوندا؟ صرف اس واسطے کہ جو بندہ چاہے وہ نہیں ہو سکتا، بلکہ جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے۔ الغرض آسمان تو لگ کے زمین تک، ستے آسمان تے ستے زمینہ دیاں تیواں تک، دنیا تے ہر کم او دی مرضی نال ہوندا ہے، حتیٰ کہ درخت تو پتہ بھی زمین تے گرد ہے تے اللہ دی مرضی دے مطابق گرد ہے۔ اے مہینہ سفر دا ہے تو سفر دے مہینے دے حوالے نہ لوگاں دے اندر بد عقیدہ پایا جاتا ہے کہ اے مہینہ منحوس ہوتا ہے۔ ایدے اندر شادی کرو تے شادی توڑ نہیں چڑھنی، ایدے اندر کو کاروبار کرو تے گھاٹا پہ جانا، ایدے اندر کوئی عمارت کھڑی کرو تے وہ ڈگ پینی۔ بعد لوگاں دا اس مہینے دے بارے اے بد عقیدہ، کئی بندے یہ بھی عقیدہ رکھ دینے
بھی جاندے آگو کالی بلی آ جائے تو واپس مڑ پینا بھی ہون کام نہیں ہونا آگو بلی ننگ گئی بلی نے راہ کٹ دیتا کئی بندے دکان دا شٹر چکرنا تے کوئی غریب آ جائے وہ کہا جی چودھری صاحب میرے پیسے دے دیو تاڑی مہربانی تو کم جا ہے کتھوں منحوس متے لاگے آدھے نال ادھار مانگ لئی ہون سارا دین ہی چنگا نہیں گزرنا دی ایڈا ہی تینوں تکلیف ہے تو ادھار لویں ہی نہ آسا نہ کوئی مہینہ منحوس ہوندہ ہے نہ کوئی جانور منحوس ہوندہ ہے نہ کوئی بندہ منحوس ہوندہ ہے منحوس او ہے جے تو دا مالک نراز وہ بادشاہ نکلیا شکار نو صبح صبح اگو ایک بندہ ٹکر گیا غریب جا سادہ ہے انہیں جی سلام ہوئے بادشاہ سلامت انہیں کتھوں متے لگ گیا تو غریب غربہ جا منحوس متے لگ پھڑا انہوں جیل بند کرو سارا دین ہی چنگا نہیں گزرنا وہ شکار تے گیا تے شکار اگے نال بھی زیادہ ہے اگے تو بھی زیادہ ہے واپس آ کہنے لگا یار انہوں چھاڑ دے ہو وہ تے بندہ بڑا چنگا ہے میں سمجھا بھی منحوس بندہ ہوئے گا تے دن گدا گزرے گا دن تے بڑا سونا گزرے شکار اگے نال بہت ہے انہوں چھاڑ دے وہ نہ چھڑیا وہ کہنے لگا یار میری ملاقات 2 منٹ دی بادشاہ نہ کرا سرکار میں نے کیوں پھڑے ہے انہیں ابھی تو صبح صبح متھے لگا میں سمجھا منحوس بندہ ہوئے گا دن سارا میرا گندہ گزرے گا دیتا تے نہیں پھڑے پر تو دے بندہ چنگا ہے شکار بڑا زیادہ ہے تو منحوس نہیں انہیں آکھا جی نکی جی میری بھی سن لو نہیں سناؤ انہیں آکھا جی تسی صبح میرے متھے لگے تے میں تو اڈے متھے لگا سب تو پہلا میں تو انہوں ملے آتے تسی میں نو ملے تے تو اڈا دن چنگا گزرے آتے میری ساری دیاری جیل چنانگی میرے نزدیک تیرے تو ود کے منحوس ہوئی کوئی نہیں سکتا ہوئے گا تو لوکاں واسطے بادشاہ پر میرے آستے تیرے تو ود کے نئے ایشی کوئی ایڈا منحوس ہے سارا دن میرا جیل چنانگی تو بھائی یہ ضعیف الاعتقادی ہے فلانی شے آ جائے تے کام نہیں ہونا فلاں مہینہ آ جائے تے نہیں ہونا نہیں بھائی نہیں نہ جانوران دے روکیاں کم رک دینے نہ بدیاں دے روکیاں کم رک دینے یہ ساری کائنات دا اختیار اللہ کولے اللہ جمیں چاہے اویں ہوندہ ہے اللہ تو علاوہ اس کائنات اندر کسی ہور دی مرضی چل سکتی تو یہ عقیدہ بنا لو یہ وہم و گمان اپنے دلوں وچوں کڈ لو یہ عقیدہ یاد کر لو خود پڑھ لو بچیاں نو پڑھا دیو سکھا دیو یاد کر لو کہ جو کردہ ہے اللہ تو علاوہ کوئی کچھ کر سکتا آئیے اللہ دے قرآن تے توجہ کیجئے غور کیجئے میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت سانو سارے خود تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے گردزان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نادرن والا اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فرمایا کائنات دے لوگوں بابرکت ذات بلند بالا ذات سب تو عظمت والی او ذات بیدہ الملک جدے ہاتھ اندر پوری کائنات دا نظام ہے پوری کائنات دا مالک تے خالق ہے ہواما دا مالک بھی اللہ فضاما دا مالک بھی اللہ
شفاواں دا مالک بھی اللہ، زمینہ دا مالک بھی اللہ، آسمانہ دا مالک بھی اللہ، گورا بناوے تے اللہ، کالا بناوے تے اللہ، مدرے قد دا بنا دے تے اللہ، دراز قد دا بنا دے تے تاں اللہ، غریب کرے تے اللہ، امیر کرے تے اللہ، اللہ اللہ سب کچھ اللہ دے اختیار اندر، ہاتھ لایا میلے ہومن کئی تے کئی ہندے تبے تو کالے نے، کئی مارے ہوئے نصیباں دے تے کئی بہتی کرماں والے نے، او کتے سونا 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 آئے، کتے کنا دے نہیں والے نے، کتے لسی پیننو مل دی نہیں، کئیاں کتے بھی دودھی پالے نے، کتے اگلے ڈنگ لئی جڑ دی نہیں، کئی دن دے پھر دے چھٹے نیوا، مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کہ سونے نقشے کٹے نے ہے، ایکو ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے، اللہ اللہ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اللہ اللہ توجہ کرنا، دوسرا مقام اللہ دے قرآن دے ایک اور مقام فرمایا قل اللہم مالک الملک تعطی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، اللہ اللہ فرمائے میرے محبوب پیغمبر لوگاں دے اندر اعلان کر دیو نا، اللہم مالک الملک، مالک الملک صرف اللہ ہے، بولو مالک الملک صرف، مالک الملک صرف اللہ ہے، تے مالک الملک دا معنی کی؟ مالک الملک دا معنی ہے شہنشاہ، مالک الملک دا معنی کیا ہے؟ شہنشاہ، تے شہنشاہ کون ہے؟ اللہ ہی شہنشاہ، فلاں خطیب شہنشاہ خطابت ہے، غلط ہے، فلاں بندہ ترنم دا شہنشاہ ہے، غلط ہے، فلاں بندہ فلاں علاقے دا شہنشاہ ہے، غلط ہے، حضرت حسن حضرت حسین بادشاہ علی شہنشاہ، ایک کہنا غلط ہے، ایک کہنا غلط ہے، علی جینو علی جی کہو، علی جینو علی مولا کہیے، علی جینو میرے پیغمبر دا صحابی کہیے، علی جینو میرے پیغمبر دا پیارا کہیے، علی جینو نمازی علی کہیے، علی جینو متقی علی کہیے، علی جینو پرہیزگار علی کہیے، علی جینو پاک علی کہیے، حضرت حسین نو صبر استقامت کہیے، حضرت حسین نو جبل صبر استقامت کہیے، حضرت حسین نو میرے پیغمبر دا نواسا کہیے، حضرت حسین نو میرے پیغمبر دا پھول کہیے، حضرت حسین نو میرے پیغمبر دی خوشبو کہیے، حضرت حسین نو جنت دے نوجواناں دا سردار کہیے، لیکن یاد رکھیے یہ عقیدہ غلط ہے، شہنشاہ اور بادشاہ اللہ ہے، کائنات دے لوگوں جناب علی شہنشاہ نہیں، جناب حسین شہنشاہ نہیں، شہنشاہ بھی اللہ ہے اور بادشاہ بھی
اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کرتے جانا ذرا شہنشاہ کون ہے؟ صرف اللہ 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 بول بندے اللہ اللہ پیارا ہم نے ہر مشکل میں اپنے اللہ کو پکارا ہم نے ہر مشکل میں اپنے اللہ کو پکارا ایک الہ کے سامنے سر کو جھکانا اچھا ہے اللہ مالک سارے جہاں کا یہی عقیدہ سچا ہے قبروں پر جھکنے والے نہیں اللہ کو گوارا ہم نے ہر مشکل میں اپنے اللہ کو پکارا اللہ اکبر اللہ میری گھر تسان دے پیر و مرشد جناب دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازلن والا اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا آسمان دی گل بعد اندر کرانگے زمینہ دیا گلاں بعد اندر کرانگے پہاڑا دیا گلاں بعد اندر کرانگے چاند تے سورج دا مسئلہ بعد اندر بیان کرانگے گل میں اپنے تو شروع کر لگا گل میں تو آدھے تو شروع کر لگا حضرات تیزی وقار سر دیاں بالا تو لگ کے پیرا دیاں تلبیاں تک میرے تے تیرے پورے بدن تے بھی حکم چل دائے تے کلے اللہ دا چل دائے اے وار میرے سر تے نے اے میری مرضی نال آندے کوئی نہیں اے میری مرضی نال جاندے کوئی نہیں اے میری مرضی نال سفید ہوندے کوئی نہیں اے میری مرضی نال کاڑے ہوندے کوئی نہیں اے نانو لے آن والا بھی اللہ ہے اے نانو لے جان والا بھی اللہ ہے کاڑے کرن والا بھی اللہ ہے تے گج کے بولو چٹے کرن والا بھی چٹے کرن والا بھی اللہ ہے پوچھو جڑے بیٹھے نے چٹے والا والے کدوں چاندے سن چٹے ہو جان پر ہو گئے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاما اور کتھے یاد آئے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شغفری سب کو رحمت اللہ علیہ اللہ اللہ فرما کر دسان لوگ کہن دینے فلاں بدرگ تیاں دیندہ پتر دیندہ مشکل کشا حاجت روا انہوں جا کے نگل کہنگے پیر صاحب بزرگوں میں پکا بابیاں پکا لے حدیث ہاں تے میں تو آڈا مرید بن واسطے آیا تے بس نکا جا میرا جے کا کم کر جو نکا جا کم میں نہ تی مگنیے تو آڈے کڑو نہ پتر مگنا نہ مشکل کشائی نہ حاجت روائی کچھ نہیں مگنا بس میرا نکا جا کام کرو اے تو آڈے سر دے وال پہلے کالے سان ہون تو آڈے سر دے وال چٹے ہو گئے نے مہربانی کرو اپنے سر دا اکو وال اپنے ہاتھ وچ پکڑو تے اپنے سر دے وال نو آکھو اے والا ہو جا کالا تے جے تو آڈے سر دا وال ہو گیا کالا تے مان لانگے تسی تیاں پتر دے سکدیو تے جے سر دا وال کالا نہیں کر سکدے پھر بال بھی دے سکدے اللہ اللہ جے دا اختیار ہو دے والا تے کوئی نہیں ہو بال کمیں دے سکدے
اللہ اللہ توجہ کرنا پتہ لگا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ فرمایا کائنات دے لوگوں اللہ دا اختیار چل دے میرے تیرے باڑا تے تھوڑا جاگے چلیے حضرات تیزی وقار ہے کن میرے نے انہا کنہ تے اختیار رب کائنات دا چل دے قرآن پاک دیئے کہتے غور کرنا اللہ فرما دینے انہو یعلم الجہر وما یخفا انہو یعلم الجہر وما یخفا فرمایا کائنات دے لوگوں اللہ دی ذات و ذات کوئی بندہ ہاڑی بولے تے اللہ سن دے کوئی بندہ اچھی بولے تے اللہ سن دے کڑی عجیب دی گالے اللہ سنیا بڑی عجیب گالے کوئی بندہ ہاڑی بولے تے تو سن لینے دیکھو بندہ اچھی بولے تو سننے کا دی خوبیتی اسی بھی سن لینے آؤ اچھی جڑا بھی بولے بندہ سن لیندہ ہے فرمایا کائنات دے لوگوں گالیں جنہیں گالیں جخیر ایک میدان ہوئے اس میدان اندر سارے بندے کٹھے ہو جاؤ ساریاں عورتاں کٹھیاں ہو جان سارے درندے تے پرندے کٹھے ہو جان ساریاں کائنات دیاں مخلوق کا ایک میدان اندر سارے کٹھے ہو کر اچھی اچھی بولن لگ جان ہر بندہ بولے اچھی اچھی آواز نل بولے ہر درندہ اچھی بولے ہر پرندہ اچھی بولے ہر حیوان اچھی بولے ہر انسان اچھی بولے فرمایا میں رب اکو وقت اندر ساریاں دی سن بھی سکنا ہاں ساریاں نو عطا بھی کر سکنا ہاں انہو یعلم الجہر وما یخفا اے ہے مالک اے ہے پوری کائنات دا خالق اللہ اللہ توجہ کرنا سندھی وچ بول یا پنجابی وچ بول اللہ دیا طاقتاں سندھی وچ بول یا پنجابی وچ بول بول گجراتی یا فرانسی وچ بول بول گجراتی یا فرانسی وچ بول ساریاں دی اللہ ہے پکار سندا بارو بار نہیں ہو ایکو بار سندا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا درا محبت نل پیار نل کائنات دے لوگو ہے کن میرے نے پر سن دے اللہ دی مرضی دے نال نے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا انکا لا تسمیع الموتا فرمایا محبوبہ تو مردیاں نو سنا نہیں سکدا ولیکن اللہ کا یسمیع من یشاء اللہ جنو چاہے سنا سکتا ہے میں وہ کرنا میرے کانوں سن دینے جو اللہ سنا دے انہا سن دینے جنہ اللہ سنا دے بے حدیث پاک اندر آمدہ ہے آسمان تو جبریل آمدہ ہے میرے پیغمبر تے قرآن لے کر کے آمدہ ہے آسمان تو جبریل قرآن لے کر کے نازل آمدہ ہے صحابہ بھی بیٹھے نے نبی پاک بھی بیٹھے نے آسمان تو جبریل آ گیا میرے پیغمبر دے متھے تے پسینہ آ گیا یہ وہی دی علامت ہے وہی اتر دی پئیے جبریل قرآن پڑھ دے پہنے میرے پیغمبر جبریل دا قرآن سن دے پہنے کول ابو بکر بیٹھے سن نہیں سکدا کول عمر بیٹھے سن نہیں سکدا کول عثمان بیٹھے سن نہیں سکدا کول علی مولا بیٹھے سن نہیں سکدے او کائنات دے لوگو میرے پیغمبر نو سنائی جاندے باقی ساریاں کڑو لکائی جاندے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ اے جے کائنات دا پروردگار کنا تے بے اختیار چل دے تے رب کائنات دا چل دے صحیح البخاری وچ روایت آندی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے جدوں کو بندہ مر جاندا ہے فوت ہو جاندا دنیا تو چلا جاندا ہے
انہوں غسل دیتا جاندہ ہے، غسل دے کو انہوں کفن پہنا دیتا جاندہ ہے، تے جدو انہوں کفن پہنا کے تے لوگ چک کے قبرستان والے کے ٹر پہن دینے، تے اگر بندہ چنگا ہوئے جو زبان جو کہتا قدمونی قدمونی قدمونی، میں نو جلدی جلدی لے جو قبرستان اندر، میں نو چھیتی چھیتی دفن کرو قبر دے اندر، تاکہ میری منزل آگلیاں شروع ہو جان۔ تے میرے آقا فرماتے جڑا گندہ بندہ ہوندہ ہے او اچو چیچی خمار دا تے کہندا مینوں نہ لے جائے جے قبرستان اندر، مینوں نہ لے کے جائے جے قبر اندر، مینوں قبر تو ڈر پیا لگدا ہے، مینوں قبر دے اندھیرے تو ڈر پیا لگدا ہے، مینوں قبر دے کیڑیاں مکوڑیاں تو ڈر پیا لگدا ہے، اور رکھ یاد قبر دیاں کندانوں نہ پل تو کفن دیاں بندانوں، وہ چھٹ جانا ہے زند فرزندانوں پر لا الہ الا اللہ۔ میرے پیغمبر فرماتے نے مردہ بول رہی ہے، اچھی گلاں کر رہا تے کی کہہ رہا ہو، میں نو نہ لے کے جاؤ قبرستان اندر، میں نو نہ دفن کرو قبر دے اندر۔ ہون مردہ چکن والے بندے چک کے لے کے جا رہے ہیں، میرے آقا فرماتے نے مردہ بول دے میت بول دیئے پر انسان نہیں سن سکتے، درندے سن دینے، پرندے سن دینے، مجھاتے کاماں سن دیا پہیاں نے۔ ان چار بندیاں میت چکی گئے، مردہ بندے دے بالکل قریب ہوندہ ہے، حضرات زی وقار بندہ نہیں سندا پیا، دور کھلوتی مجھ سنی جاندی گئے، دور کھلوتی جناب گائے سنی جاندی گئے۔ اے تے میرے مالک الملک دی قدرت بندیاں کڑوں چھپائی جاندے، جانورانو سنائی جاندہ، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ۔ اے ہے کائنات دا پروردگار جے دے اختیار اندر ہے پوری کائنات دا نظام، اور جے دے حکم تب غیر دنیا تے کدی کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا حضرات زی وقار غور کر دے جانا درا، اے ہی تے دعوت دینا چاہنا ہاں، اور جدو بندے تے جسم تے پوری دنیا تے نظام صرف رب دا ہی چلتا ہے، پھر 10 گدڑ سنگی تو کیوں ڈرنا ہے، پھر 10 کٹوٹا چھتر کیوں گڈی پیچھے بننا ہے، پھر کاڑی ہاندی کیوں مودی کر کے مارنا ہے، پھر دروازے تے پتھر کیوں لیا کے ٹنگ لینا ہے، پھر جناب لوہے تے چھلے دم کر کے کیوں پانا ہے، پھر جناب مدارہ تے بکرا کیوں لجا کے رکھنا ہے، کیوں ڈرنا ہے بیریاں کڑوں، کیوں ڈرنا ہے ٹالیاں کڑوں، وہ سونیاں کیوں ڈرنا ہے فروزے نغ دے روڑیاں تو۔ ایک گل تے پکا ہو جا، انسان او ہے بندہ اوکھ ہے جدی کھلی چ ڈر صرف رب کائنات دا ہے۔ اور میں نے یاد ہے میں ایک بزرگ نو ویکھیا اے شاہکوٹ دے علاقے دے اندر، وہ بس تے چڑھیا، انہیں سارے ہاتھ نا انگوٹھیاں پائیاں سن، سارے ہتھاں وچ، تو انہیں چڑھ کے پتہ کی آکھیا، اللہ جاندہ ہے مودی تبلیغ تو حیران ہو گیا، کہنے لگا آ فروزہ ناغے، آ عقیق ناغے، آ فلانا ناغے، آ فلانا ناغے، آ فلانا ناغے، آ فلان مزار تو لے آندہ ہے، آ فلان مزار تو لے آندہ ہے، اے فلان جگہ تو مغوایا ہے، اے فلان جگہ تو مغوایا ہے، اے فلان جگہ تو مغوایا ہے، کہیں دینے جیدے کل اے ہوئے وہ امیر ہو جاندہ ہے، میرے کولے میں پھر بسا جو مانگدہ پیا، اے کہندے نے جے کول ہووے او بڑا دولت مند ہو جاندا تے میں تواڈے سامنے منگی جانا، آج جے کول ہووے او مشکل کشا تے میں تواڈے کول منگی جانا، اور میرے پنجے ہتھاں دے وچ 5 گٹھیاں تے 5 نگ نے، اور میرے کول سارے نگ نے، میں کچھ نہیں کر سکدا، تے دسو نگ کی کر سکدے نے؟ بس وچ کہہ رہی ہے اور لوگوں نگ کچھ نہیں کر دے، جو کرتا ہے عرشاں والا پروردگار کرتا ہے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات زی وقار غور کرتے جانا درا، میں جنہ بابتاں دا ذکر پیا کرنا درا محبت نال پیار نال۔ ادھر میرے حال ویکھو، اے اکھاں میریاں نے
لیکن میری آنکھاں ہونا ویکھ دیاں نے جنہ کائنات دا رب وخا دے وے اللہ اللہ میری آنکھاں ہونا کو ویکھ دیاں نے جو کائنات دا رب وخا وے رب نہ وخانا چاہے میری تیری آنکھاں نہیں ویکھ سکدیاں صحیح روایت بخاری اندر نبی پاک علیہ السلام سحر دوپہر دا وقت دوپہر دا ویلا تے نبی پاک اپنے گھروں نکلے نے تے نبی پاک صدیق جناب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دے گھر اندر دروازہ کھٹکھٹایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بار آئے محبوب میں آرڈر کر لیا خندہ میں آپ آ جاندہ تُسی کیوں آئے تے میرے پیغمبر فرماتے ہیں ابو بکر آج میں آپ نہیں آیا آج میں نو اللہ نے کلا چھڑیا ہے آج میں نو اللہ نے کلا دیتا ہے محبوبہ حکم فرماؤ فرمایا آؤ نا صدیق چلیے تے جناب درد کی تھی محبوب چلو چلیے آج بندہ اپنے بیٹے نو بھی فون کرے نا تینوں آکھے آؤ بیٹا چلی گئے تے بیٹا کہندا ابا جی کتھے جانا ہے کنے وقت لئی جانا ہے کنے دناں لئی جانا ہے کدوں واپس آنا ہے لیکن قربان جاواں ابو بکر دی محبت میرے پیغمبر فرماتے نے ابو بکر چلیے تے جناب صدیق فرماتے نے چلو چلیے محبوبہ نہیں پوچھیا کتھے جانا ہے کدوں جانا کنی دیر تک جانا ہے وہ لوگوں میں تے کہا کرنا وا رب کائنات نے ابو بکر پیدائی نبوت دی خدمت لے کر چھڑے آئے اللہ اللہ میرے پیغمبر فرماتے ہیں کاری یار صدیق تیاری ساڈی ازلہ تو ہے یاری جناب صدیق جواب اندر فرماتے ہیں اور میری حاضر آقا جانے لکھ بار کراں قربانے لکھ بار کرا قربان میرے واس وچ نہیں انکاری ساڈی ازلہ تو ہے یاری اللہ اکبر سفر ہجرت دا شروع ہو گیا میرے پیغمبر تے بکر صدیق چلتے جا رہے ہیں اللہ غار بڑی اونچی ہے تے پہاڑ بڑا اونچا ہے تے میرے پیغمبر چلدیاں تھک گئے تے جناب صدیق نے میرے پیغمبر نو کندیاں تے چکیا تے کی کہہ کے چکیا او کیوں سج گئے پیر نے تیرے ہن کس لئی کندے میرے ہن کس لئی کندے میرے میں بڑھ جاواں اسواری ساڈی ازلہ تو ہے یاری اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا نبی پاک علیہ السلام تے جناب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تو بھی چڑھ گیا غار اندر غار جو پہنچ گئے ادھر مکے دے کافرہ رولا پا دیتا چلے گئے پکڑ کے لے کے آؤ جڑا بندہ سار لے کر کے آئے گا انہیں 100 اونٹ انعام دے دیتا جائے گا لوگ توڑ پہ انعام دے چکران دے اندر مکے دے کافر بھی لبدیاں غار سور دے دروازے تے پہنچ گئے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے این جسیاں غار دے اندر تے غار دے دروازے تے مکے دے کافر آ کے کھڑے ہو گئے فرما دینے جدو میں تان نظر ماری تے مکے دے کافران دے پیر میں دسن لگ پے تے میردہ کی تیاں محبوبہ اگر مکے دے کافران اپنے قدمہ وال بے خلیات جیسی پکڑے جاماں گے تے نبی پاک نے مسکرا کے کیا ابو بکر داسو نہ تومہ دے بارے تیرا کی خیالے جنہ نڑ تیسرا اللہ ہوئے انہ دوما دے بارے تیرا کی خیال ہے جنہ جنر تیسری اللہ دی ذات ہوئے میرے پیارے بکر کبرانا نہیں پریشان نہیں ہونا دے پھر نبی پاک علیہ السلام دیاں اللہ تعالیٰ نے مددہ کی دیاں میرے پروردگار نے کرم کیتا کہ میں کرم کیتا او جڑا جناب غار دے دروازے دے گے مکڑی نے جاڑا تم دیتا تے کبوتران مکڑی نے جاڑا تن دیتا اچھی بولو کبوتران اچھی بولو کبوتران اور اچھی بولو اوہ تک بولنا جب تک تنو سمجھ نہ آ جائے مکڑی نے جاڑا تن دیتا تے کبوتران آنڈے دیتے بہت کیڑا کبوتر جڑا آنڈے دیتا ہے حضرات تیزی وقار
اور نہ کسے کبوتری آنڈے دیتے تے کبوتر دیندہ ہی کوئی نہیں اے جالے والا بھی جھوٹے تے کبوتریاں دے آنڈے والا بھی جھوٹے حضرات زی وقار فیصلہ بادیو مسجد عائشہ کے اندر آنے والوں مشیت الہی دا عقیدہ سننے والوں اے سب جھوٹ تے طوفانے نہ جاڑے والی گل ٹھیک ہے نہ آنڈیاں والی گل ٹھیک ہے میرا پروردگار نہ محتاج مکڑی دا میرا پروردگار نہ محتاج مکڑی دے جاڑے دا میرا پروردگار نہ محتاج کبوتراں دے گھونسلے تے کبوتریاں دے انڈے دا اور کائنات دے لوگو جاڑا تن کے بچایا تے کی بچایا مکڑی کلا کے بچایا تے کی بچایا فرمایا سن میرے محبوبہ کافراں دیاں اکھاں ضرور نے لیکن ان اکھاں تے کنٹرول میں رب دا ہے مکے دے کافر غار دیکھن گے مکے دے کافر پہاڑ دیکھن گے مکے دے کافر سارا کچھ دیکھن گے محبوبہ نہ تینوں ویکھ سکن گے نہ تیرے یار ابو بکر نو ویکھ سکن گے سارا کچھ ویکھ رہے نے نہ نبوت نظر آ رہی ہے نہ صداقت نظر آ رہی ہے اور مکے دے کافرانو نہ نبوت دیسی نہ صداقت دیسی نہ نبوت دیسی نہ اودو دیاں اکھاں بند ہجے تک نبوت تے صداقت نظر نہیں ہوتی اے ہے اللہ اے ہے پوری کائنات دا بادشاہ او جو چاہے کردائے او جمیں چاہے کردائے او دے سامنے کوئی اور کسے دی مرضی چل سکتی اللہ اللہ توجہ کرنا خدرات تیزی وقار غور کر دے جان اندر آؤ میں اصل اے جڑیاں گلاں نے نا کئی گلاں شروع تو انجی چل دیاں اسی اونا گلاں دے مگر لگے ہاں اور جناب مولوی سنائی جاندے نے اسی سنی جانے ہاں ہن کڈی حیران کن گل ہے تقریباً ہر دوسرا تیسرا مولوی جناب کبوتر آنڈے دے دیتے بندے بھی سبحان اللہ نو جڑے نے بابا تے بندے کدی کبوتراں بھی آنڈے دیتے جدن کبوتر آنڈے دیتے ادن تے تبدیلی آ جائے ہے کہ نہیں کیوں جی جدن کبوتر آنڈے دیتے ادن کی آ جانا ہے تبدیلی ایک تا تبدیلی ہونا ہی پھر دی ہے نا آج کل ایک آدھی تبدیلی ہے دعا کرو اللہ اس تبدیلی تو بچا کے ہی رکھے ایک آدھی تبدیلی ہے اصل تبدیلی قرآن لڑائے گی اصل تبدیلی میرے پیغمبر دے فرمان لڑائے اللہ اللہ وہ جب قوم پیغمبر کی وہ جب قوم پیغمبر کی سیرت اپنائے گی تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی ہے وہ جب قوم پیغمبر کی سیرت اپنائے گی تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی دین کو اسلام کو دین کو اسلام کو عدل کے نظام کو دین کو اسلام کو عدل کے نظام کو لے کے ہر سو پھیلیں گے اللہ کے پیغام کو دل میں صحابہ کی جب عزت آئے گی تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ اسی اس تبدیلی دے قائل ہاں جڑی قرآن نل آئے جڑی سونے پیغمبر دے فرمان نل آئے جڑی صحابہ دی عزت نل آئے اسی ایسی تبدیلی دے قائل نہیں ہاں کہ جس تبدیلی دے تحت گستاخ رسول نو بھی چھوڑ دیتا جائے جائے جدر دل کردہ جائے حضرات تیزی وقار عدلیہ بیان دے رہی ہے کہ جناب اگر انہوں ہو ہی نہیں سی سکتی سزائے موت جیسی کمیں سزائے موت دے دیئے کہ دسو پھر ہائی کورٹ نے کیوں سزائے موت سنائی سیشن کورٹ نے کیوں سزائے موت سنائی یا تے منو کہ تواڈے ہائی کورٹ دا فیصلہ غلط سی یا منو کہ تواڈے سیشن کورٹ دا فیصلہ غلط سی دو فیصلے سزائے موت تے پھر غلط ہوئے جو تیسرے سپریم کورٹ نے آکھیا کہ سزائے موت ہو ہی نہیں سکتی اسی کمیں سزائے
موت دے دئیے. میں پوچھنا چاہنا سوال کرنا چاہنا اسی سٹیجاں اُتے کھلو کے علماء نو اج تک علماء نے یہی آکھیا ہے بھائی گستاخ رسول جڑا تی ہوئے جڑا نبی پاک دی گستاخی کرے او دے واسطے انہوں صدا تسی نہ دیو میں نہ دیواں تسی نہ دیو بلکہ ساڈے ملک اندر عدلیہ ادارے موجود نے. ایسا بندہ جڑا نبی پاک دی گستاخی کرے انہوں قانون دے حوالے کیتا جائے انہوں عدالت دے حوالے کیتا جائے تاکہ عدالت انہوں سزا دے. تے جدو عدالت نہیں دے گی دسو پھر اسی کدھر جاواں گے. میرے محترم بھائیو میں عدلیہ کے گزارش کرانگا اپنا اعتماد خراب نہ کرو. اسی لوگاں دا تہاڈے تے اعتماد ہے اسی لوگ تہاڈے تے اعتبار کرنے ہاں. جدو دو بندے لڑ پیندے نے مجبور ہو کے بندہ یہی گل کہندا ہے میں تینوں عدالت اندر لے کے جاواں گا. پتہ لگا ساڈا عدالتاں تے اج بھی اعتماد ہے اور اگر اسی ایک گستاخ رسول نو پکڑنے ہاں علاقے دا تھانہ انکوائری کر کے ثابت کردا ہے کہ گستاخ رسول ہے سیشن جج ثابت کردا ہے کہ عورت گستاخ رسول ہے ہائی کورٹ ثابت کردا ہے کہ عورت گستاخ رسول ہے پھر دسو کہ کیوں تیسری جگہ تے انہوں چھوڑیا کس واسطے جاندا ہے. اور مظاہرین جڑے 2-4 دنوں تو چل رہے نے احتجاجات ہو رہے نے اچھی بات ہے احتجاج ہونا چاہیے لیکن پرامن ہونا چاہیے. رکشہ کسے غریب دا جلانا اچھی بات نہیں موٹر سائیکل کسے غریب دا جلانا اچھی بات نہیں اور دکاناں نو گرا دینا اچھی بات نہیں. دکاناں ساڈے مسلمان بھائیاں دیاں نے رکشے ساڈے مسلمان بھائیاں دے نے اور موٹر سائیکلاں ساڈے مسلمان بھائیاں دے نے. پرامن طریقے نال احتجاج کیتا جائے اور میں گزارش کراں گا حکومت اگے کہ عوام نو مجبور نہ کرے اس بات تے. اگر یہ فیصلہ نہ ہوندا کوئی ساڈا دماغ خراب سی کہ روڈاں تے چڑھ دے کادی ضرورت سی سانو روڈاں تے چڑھن دی. اور اگر اس تو بعد بھی اگر کوئی فیصلہ نہیں بدلیا جاندا ٹھیک ہے تسی فیصلہ کر دیتا کہ انہوں سزائے موت نہیں ہونی چاہیے اور بری ہے لیکن یاد رکھو یہ تہاڈی عدالت ہے ہجے میرے رب دی عدالت باقی ہے ہجی اللہ دی عدالت باقی ہے. اگر وہ واقعتاً سزاوار سی اور تسی انہوں سزا نہیں دیتی انشاءاللہ ویکھدے رہو اللہ جلد سزا دے چھڑے گا. رب دی عدالت ہے نا اللہ دی عدالت تے موجود ہے جتھے نہ قلم وکدا ہے جتھے نہ فیصلے وکدے نے وہ عدالت موجود ہے جتھے انصاف ہویا کرنا. کیا کرنا سی ایسی تبدیلی کہ جے دے اندر نبی پاک دے گستاخاں نو تحفظ دیتا جائے. اللہ اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درہ میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا درہ محبت نال پیار نال میں کی کہہ رہی ہوں انسان دے پورے جسم تے اختیار کے دا چل دے اللہ تعالیٰ دا. تھوڑا جا ہو رکھے چلیے حضرات تیزی وقار میں کیا کیا ہے وانا تختیار اللہ دا کنہ تختیار اللہ دا اکھاں تختیار اللہ دا. اور تھوڑا جا ہو رکھے چلنے آؤ حضرات تیزی وقار ماں دے بطن اندر بچہ پیدا ہوندہ ہے ماں دے بطن اندر بچہ پیدا ہوندہ ہے لیکن ماں دے بطن تے بھی اختیار میری اللہ تعالیٰ دے ماں دے رحم تے بھی اختیار میری اللہ تعالیٰ دے. ماں دے بطن اندر بھی بچہ ہو تو پیدا ہوندہ ہے جب میرے اللہ دی مرضی ہوئے اللہ دی مرضی نہ ہوئے تے ماں دے بطن اندر بچہ پیدا نہیں ہو سکتا. اگر یقین نہیں آدھا تیا تینو قرآن پاک سناوا خالق کائنات دا قرآن میری گوھر تسان دے پیرو مرشد جنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن ہے. سیدنا حضرت زکریا علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ پیغمبر بڑھے ہو گئے تیرا پکڑو دعا کر دینے کی کہہ دینے ربی حبلی ملتن کا ذریتن طیبہ انکا سمیع الدعا. مولا کریمہ میں تیرا بندہ میں تیرا نبی زکریا تیرے قرآد پہ مانگنا بڑھے ہو گئے نے مانگ دیاں بیوی بھی موجود ہے خامد بھی موجود ہے پر بچہ ہندہ نہیں ہندہ. کیوں نہیں ہندہ؟ کیونکہ رب
دیاں مرضیاں کوئی نہیں اللہ دی مرضی نہ ہووے تے ماں دے بطن وچ بچہ بھی پیدا نہیں ہو سکدا کئی سال گزر گیا بچہ نہیں ہویا تے آج کی ہویا ہے آج رب دے پیغمبر کھڑے پہ گئے نے اپنے وال ہاتھ وچ پکڑ دے نے اور فرما دے نے وسطا الراس شیبا اللہ ہن تے میرے سر دے وال بھی چٹی ہو گئے نے تے پھر اپنی ہڈیاں تے ہاتھ رکھ دے نے فرما دے نے واہنا نازم منی اللہ ہن تے میری ہڈیاں بھی کمزور ہو گئیاں نے نداءن خفیہ ہولی ہولی منگ دے نے اچھی نہیں منگ دے سجے کھبے لوکاں سن لیا وہ کہن گے بڑھے بارے بابے نو کتھوں پتر دا شوق پہ گیا ہے ہولی کولی منگیا سر دیوال اللہ نو وخا کے منگیا اپنیاں کمزور ہڈیاں تیات رکھ کے رب کو منگیا آسمان توادائی میرے زکریہ پیغمبر بڑے سال ہو گئے تینوں منگ دیاں لیکن آج تیرے منگم دا سٹیل میں ڈا پسند لگ گئے جا میں تینوں بیٹا بھی دیتا ہے بیٹا بھی نیک دیتا ہے بیٹے دا نا یحییٰ بھی میں آپ رکھ جائے او دے سر تے نبوت دا تاج بھی رکھ چھڑیا ہے اللہ کو اکبر نہیں ہویا او تو ہویا جدو رب دیاں مرضیاں ایک پاسے زکریہ منگی جاندے نہیں دیندہ دوسرے پاسے مریم نے منگیا ہی کوئی نہیں اونچی دے چھڑیا ہے اور دوسرے پاسے مریم نے سوال نہیں کیتا وہ کہہ رہی ہے یا اللہ متو قبل ہذا اے بڑا اکھا کڑی آگئی ہے میرے تے فرمایا نانا مریم ادھر زکریہ نو نہیں دیتا ادھر مریم نو بغیر منگن تو دیتا کیوں دیتا حضرات زیوہ کارگار ذرا سمجھن والی ہے میں پیغام دینا چاہنا ہاں میری مجلس اندر اگر کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہے 10 سال تو جدے گھر اندر اولاد کوئی نہیں اور انہوں لوکاں نے گل آکھیے فلان دربار تے جا کے اپنی بیوی نو کہنا رابطہ کٹ تے اولاد ہو جائے گی میں اپنے ایسے ویر اگے کے پیغام رکھنا چاہنا ہاں جڑی اللہ نو چھاڑ کے قبرہ تو جا کے پتر مانگ دینے اور میرے او سونے ویرو اے ذرا 3 گلاں نوٹ کرنیاں نے 3 گلاں یاد کرنیاں نے اللہ تعالیٰ نے غور نہ اللہ تعالیٰ نے سیدہ مریم نو بغیر خامت تو بیٹا دیتا کہ نہیں دیتا بولو دیتا کیوں دیتا اللہ تعالیٰ نے تاں دیتا تاکہ قیامت تک آن والے لوگوں نے پتہ چل جائے میں انسان پیدا کرنا اندر کسے مرد دا محتاج میں کسے مرد دا محتاج نہیں تے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم دی پسڑی دے وچوں سیدہ حوا نو کڈ چھڑیا پیدا کر دیتا کیوں کیتا تاکہ قیامت تک آن والے لوگوں نے پتہ چل جائے میں انسان پیدا کرنا اندر کسی عورت دا بھی محتاج کوئی نہیں میرا ارادہ بن جائے تے میں مرد بھی چوئی پیدا کر چھڑنا وا حضرت زیوکار اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم نو بغیر مرد تے بغیر عورت تو پیدا کر چھڑیا کیوں کیتا تاکہ قیامت تک آن والے لوگوں نو پتہ چل جائے میں جدو ارادہ کر لواں پیدا کرمدا نہ میں مرد ویکھنا نہ میں عورت ویکھنا میں بغیر مرد دی عورت تو پیدا کر چھڑنا وا اکاڑے تو آن والا مہمان ہاتھ بنی کھڑائی مسجد عائشہ دے سٹیج تے ایک وچ اتنی طاقت بغیر مرد تو پیدا کر سکدا ہے ایک وچ اتنی طاقت بغیر عورت تو پیدا کر سکدا ہے ایک وچ اتنی طاقت مرد دی پسڑی وچوں انسان پیدا کر سکدا ہے تے ایک ایڈا کمزور آپ مر گیا ہے سوچ تے صحیح تو من نہ کنوں ہے تو چھڑنا کنوں ہے انہوں چھٹی جانا ہے جڑا بغیر مرد عورت تو دین دی طاقت رکھ دے او دیکھو منگی جانا جڑا آپ 7 فٹ تھلے پیا ہے وہ 10 تیری عقل دا علاج نہیں ہونے والا تے اور کی ہے وہ 10 تیرا عقیدہ گندا نہیں تو اور کیا ہے اللہ دی توحید والا جا سچی عقیدے والا جا ہجے پچھلے ہفتے دی گل ہے میں اپنی آنکھاں خبر دیکھی تے سنی کرنا دے نال ایک عورت کہندی ہے فلاں کسے مزار دا نام لیا ہے اوتھے مینوں جناب دسیا گیا فلاں جگہ تے جاؤ اوتھوں دم کراؤ بچہ ہوئے گا
یہ میں اس جگہ تے چلی گئی میں نے ایک بسکٹ دیتا گیا میں کھا لیا وہ دنال میرے تے نشہ داری ہو گیا میں نشے وچ چلی گئی عزت لٹ لی گئی میری غیرت دا جنازہ نکال لیا گیا میرے کہندی ہے مینوں ایسے کمرے وچ سٹیا گیا جتھے میرے تو پہلا 9 عورتاں پہلی عزت لٹا کے بیٹھی ہوئیاں سن اللہ اکبر وہ عزتاں کیوں لٹاندے ہو اللہ دے بندو کیوں غیرتاں دے جنازے کڑھائی جاندے ہو وہ کیوں اپنی عزتاں پامال کروائی جاندے ہو اللہ تو ڈرو اللہ کو منگیا کر رب تو علاوہ کوئی کچھ نہیں دے سکتا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات محترم اگر اللہ تو علاوہ کوئی نبی کچھ دے سکتا ہوندا کائنات دے لوگوں اگر اللہ تو علاوہ نبی دے ہاتھ وچ کوئی اختیار ہوندا میرا تے عقیدہ ہے وے نبی تے بھی اختیار چلدا ہے تے میرے اللہ دا چلدا ہے اگر دنیا تے رب تو بعد نبیاں کو اختیارات موجود ہوندے حضرت آدم اپنا جناب جنت وچوں کدوں نکلنا چاہندے سن لیکن حضرت آدم نو جنت وچوں نکلنا پیا کیوں نکلنا پیا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ حضرت نو اپنا بیٹا کدوں کھونا چاہندے سن اکھاں دے سامنے بیٹا غرق ہو گیا کیوں غرق ہو گیا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ حضرت نو اپنی بیوی نو کلمہ پڑھانا چاہندے سن لیکن بیوی تباہ ہو گئی کیوں ہو گئی وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ حضرت ابراہیم پیغمبر اپنے بے باپ نو کلمہ پڑھانا چاہندے سن لیکن باپ مسلمان نہ ہو سکیا کیوں نہ ہو سکیا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ صحیح البخاری وچ لکھی ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا حضرت ابراہیم دا باپ کہے گا باپ بیٹا مینوں بچا لے اللہ کے سفارش کر کے اج مینوں بچا لے تے حضرت ابراہیم اللہ دی بارگاہ اندر سفارش کرن گے اللہ فرمان گے میرے نبیا پیچھے مڑ کے دیکھ تے صحیح نا جدوں حضرت ابراہیم ویکھن گے تے آپ دے باپ نو سنگلاں تے جکڑ کے جہنم چ سٹ دیتا جائے گا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ میرے نبی جنوں ہدایت دینا چاہتے سن انہوں ہدایت نہیں مل سکی کیوں نہیں مل سکی وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ پیر جی نہ میرے کیتیاں کچھ ہوندا ہے نہ تیرے کیتیاں کچھ ہوندا ہے جو ہوندا ہے اللہ دے کیتیاں ہوندا ہے جناب سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی فرمایا کرتے سن عرفت ربی بفسخ الادائم میں تے اپنے اللہ دی پہچان یہ تھو کیتی کہ علی کچھ کرنا چاہتا ہے اللہ کچھ کرنا چاہتا ہے پھر جو علی چاہتا ہے وہ نہیں ہوندا جو اللہ چاہتا ہو جاتا ہے نبیاں تے کنٹرول رب دے پوری کائنات دا نظام ہوتے ہاتھ اندر ہے میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کرنا ذرا میں گل جلدی جلدی مکاما نبی پاک علیہ السلام دا صحابی آیا عرض کردہ محبوب میرا بابا فوت ہو گیا ہے تے کرتا دے جو اپنا میں اپنے باپ نو پہنا دے وہاں میرے پیغمبر نے کرتا دے دیتا محبوبہ جنازہ بھی میرے باپ دا تسی پڑھانا فرمایا ٹھیک ہے جنازے دا وقت ہو گیا میرے پیغمبر تر پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ میرے پیغمبر دادم نال دامن پکڑ کے فرماتے نے محبوبہ ایدہ جنازہ نہ پڑھا جی عبداللہ بن ابی دا منافق دا جنازہ ایدہ جنازہ نہ پڑھا جی میرے محبوب نے فرمایا اے عمر اللہ نے میں نے اختیار دیتا ہویا ہے اللہ نے آکھیا ان تستغفر لکم او لا تستغفر لکم انوات مغفرت طلب کرو تے پویں نہ کرو یعنی اللہ نے کلا نہیں آکھیا نہ کرو بلکہ نال آکھیا مغفرت طلب کرو عمر اللہ نے میرے اختیار دیتا ہویا ہے لہذا میں اپنا اختیار استعمال کروں گا تے جنازہ ضرور پڑھاواں گا میرے پیغمبر نے جنازہ پڑھا دیتا جنازہ پڑھا کے نبی پاک کو ٹر پے تے پھر واپس مڑے بخاری وچ لکھی ہے میرے آقا فرماتے نے او عبداللہ نام ہے عبداللہ بن ابی دا بیٹا تیرے باپ دی میت کتے محبوب قبر وچ اتار دیتی گئی ہے فرمایا باہر کڈو نہ باہر کڈ لی گئی میرے پیغمبر نے عبداللہ بن ابی منافق دا منہ کھولے
گیا ہے تے نبی پاک نے اپنا لعاب دہن دے مندر پا دیتا ہے وہ لعاب جڑا صدیق دی جناب لگ گیا ایڑی تے وہ لعاب جڑا علی دیاں اکھاں وچ پے گیا وہ لعاب جڑا کوڑے کھواں وچ پے گیا وہ لعاب جڑا جابر دی ہانڈی وچ پے گیا لعاب پا کے تے میرے پیغمبر نے فرمایا اتار دو قبر دی اندر قبر چلا دیتا گیا ہے مٹی پہن لگ پئی ہے مینوں دسو جدوں مٹی پہن لگ جاندی ہے وہ تو لوگ کہندے نے یار ہن کی جانے ہن دعا کر کے جاواں گے مٹی پیندی پئی ہے تے آسمان تو شہنشاہ دا ڈر آ گیا ہے آسمان تو اللہ دا حکم آ گیا ہے فرمایا ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ محبوبات اگے سی تو اختیار دیتا سی آج اختیار واپس پہ لینے کرتا پوایا سی کیونکہ سی اختیار دیتا سی جنازہ پڑھایا جے کیونکہ سی اختیار دیتا ہے منہ وچ لعاب پایا ہے کیونکہ سی اختیار دیتا ہے تے سونے آج میں رب تواڈے کول اختیار واپس پہ لینا وا ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا آج تو بعد اج دے کسے مشرک کافر تے منافق دا جنازہ پڑھن دی توانو اجازت کوئی نہیں اللہ تے ولا تقم علی قبرہ محبوبہ جنازہ بھی پڑھانا نہیں تے قبر تے کھلون دی بھی اجازت نہیں مٹی پیندی پئی ہے تے میرے پیغمبر ٹرن لگ پے تے حضرت عبداللہ دا کردے نے محبوبہ ہن تے تھوڑی دیر رک جاؤ مٹی پے گئی قبر تے دعا کر کے جایا جائے میرے پیغمبر فرماتے نے گل سن عبداللہ اگے اللہ دا آرڈر نہیں سی آیا ہن شہنشاہ دا آرڈر آ گیا ہے تے جدو رب دا آرڈر آ جائے پھر اسی روک نہیں سکتے میرے پیغمبر جا رہے ہیں وہ کائنات دے لوگوں کی پتہ لگا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ گل مقامات تے ٹکلاوا میرے پیغمبر دے کون مکے دے کافر آ گئے ہاں کہ کہندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہے فرمایا ہاں میں اللہ دا نبی ہاں اچھا تیرے کول او پوچھن لگے ہیں جڑا نبی دس سکدا کوئی اور نہیں دس سکدا جے تو دس دیتا تے تو نبی نہ دسیا تے تو نبی کوئی نہیں فرمایا پوچھو روح کینوں کیا جاندا ہے ذوالقرنین بادشاہ دا واقعہ کیا ہے خضر دا واقعہ کیا ہے اصحاب کاف کون سن ادھر ساریاں گلاں دسونا میرے آقا فرماتے نے بس جی بات فرمایا کل آیا جے میں تانوں دس دیواں گا میرے پیغمبر سلام کل جبریل دے انتظار اندر نے تے جبریل آسمان نہ تو آیا کوئی نہیں میں کہا کرنا جبریل نے مدینے جان دیاں تیاریاں کیتیاں ہون گیاں اللہ فرماتے ہیں کہ جبریلہ کتھے چلنا ہے معاذ اللہ سنیا میں مدینے چلا فرمایا جو مدینے نہیں جانا اج ساڈے سونے نے سانو یاد ہی نہیں کیتا اج ساڈے محبوب نے ساڈی مرضی نو شامل نہیں کیتا اج ساڈے پیغمبر نے ساڈا حکم وچ شامل نہیں کیتا جبریل زمین تے نہیں اترنا مکے دے کافر اگلے دن آ گئے دسو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوالہ دے جواب دیو تو اڈاج دا وعدہ ہے تے میرے پیغمبر پریشان نے جواب دیواں کیویں آسمان تو جبریل نہیں آیا فرمایا کل آیا جو کل آئے جواب دیو فرمایا جواب کیویں دیواں جبریل نہیں آیا کل آیا جے وہ پھر کل آئے جواب دیو فرمایا جبریل نہیں آیا میں جواب کتھوں دیواں حتیٰ کہ مکے دے کافر مکے وچ رولا پان لگ پے محمد دا رب چھڈ گئے محمد نماز اللہ جبریل چھوڑ گئے آسمان نہ رابطہ کٹیا گیا ہے ختم ہو گئی ہے کہانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بڑیاں بڑیاں گلاں زبان جو کرن لگ پے مکے دے کافر بڑیاں بڑیاں باتاں ہون لگ پیاں مکے وچ روڑا پے گیا لوگ کہن لگ پے معاذ اللہ محمد جھوٹ ہے محمد جھوٹ ہے معاذ اللہ سما معاذ اللہ پورے 15 دن گزر گئے نے میرے پیغمبر جواب نہیں دے سکے تے آسمان تو جبریل نہیں آیا ایک دن میرے پیغمبر ایڈے پریشان ہو گئے نے اکھاں تو آنسو برسن لگ پے تے میرے پیغمبر رون لگ پے نے ادھر آنسو برس پے نے ادھر آسمان تو جبریل اتر آیا ہے اللہ نے دلاسا دیتا فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی سونیا غم نہ کر
اکھاں چوں آنسو نہ بہا، میں تیرا رب تینوں کدی نہیں چھڈ سکدا۔ اللہ سونیا جے چھڈ نہیں سکدا 15 دناں تو میں دا جواب تے جواب کیویں دیواں؟ جبریل آیا کوئی نہیں، فرمایا محبوبہ جبریل کیویں آندا تسی ساڈا نام ہی نہیں لیا، جبریل کیویں آندا تسی سانوں یاد ہی نہیں کیتا۔ اللہ سونیا آرڈر کیے، فرمایا ولا تقولن لشیء، انی نبی 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 نو کیا جا رہا ہو یارو؟ میں تانوں کیویں سمجھاواں؟ اوے کیوں انہاں دے کول جاندے ہو؟ اے تے روٹی نو تکا پلائی پھردے نے، جنہاں دے کول جا کے اپنی عزت برباد کرواندے ہو۔ فرمایا ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ۔ سونیا اگے تو کدی بھی زبان چینج نہیں کہنا، میں کل کم کرانگا لیکن نال انشاءاللہ ضرور کہنا ہے، میں رب دی مرضی نو ضرور شامل کرنا ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، تے جے سونیا کدی انشاءاللہ کہنا بھول بھی جاویں، جدو یاد آ جائے ادو کہہ لینے، کہن تو بغیر محبوبہ کے نہیں ترنا۔ اللہ سونیا انشاءاللہ کیوں کہنا ہے؟ فرمایا سونیا انشاءاللہ کہیں گا تے جبریل اترے گا، انشاءاللہ چھڑ دے گا، جبریل دانا بند ہو جائے گا، وہی آسمانہ تو نہیں اترے گی۔ میں رب دی مرضی نہ کھوے جبریل نہیں آندا، میں رب دی مرضی نہ کھوے قرآن نہیں آندا، رب دی مرضی نہ کھوے وہی نہیں آیا کر دی، میں رب دی مرضی نہ کھوے سورج نہیں چڑھیا کردا، چاند نہیں چڑھیا کردا، کائنات دے سارے کم رک جان گے محبوبہ، میں رب چاہواں گا تے ہون گے، نہیں تے نہیں ہون گے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ محبوبہ کے تو یاد کر لے، میں رب دی مشیت نو وچ شامل کرنا ہے، میں رب دی مرضی نو شامل کر۔ آیا صحیح امام بخاری حدیث بیان کر دینے سلسلہ حدیث صحیح اندرے، ایک بندہ آیا آکے کہنے لگا سونیا جی میں رب چاہے گا جی میں تسی چاہو گے، تے میرے پیغمبر نے کی آکھیا چلو کوئی گال نہیں، خیر ہے نما بندہ ہے پھر صحیح نا، بالکل نہیں، ہر کم گوارا ہے، عقیدے تے آنچ گوارا نہیں ہے۔ او وقت یاد کرو جدو میرے نبی دا بیٹا ابراہیم دنیا تو ٹر گیا، گھر وچ میت پئیے، اکھاں چوں آنسو برس رہے نے، تے مکے دے کافر کہہ رہے مکے دے کافراں تا آکھیا ہی، بعض صحابہ بھی کہنے لگ پے آسمان دا سورج اج بے نور پتہ کیوں ہے؟ آج اینے میں ابراہیم دی وفات دا غم منایا ہے، تے میرے نبی نو پتہ لگا، فرمایا جنازہ بعد اندر، غسل بعد اندر، میت بعد، سب کچھ بعد اندر، ہونے صحابہ کٹھے ہو جاؤ، فوراں جمع کیتا، فرمایا اب تانوں جرت کیویں پئی تسی میرے اللہ دے کماں وچ دخل اندازی کرو، یاد رکھو میرے بیٹے دی موت دا یا میرے بیٹے دی زندہ دا اللہ دے کماں نال کوئی اختیار نہیں، اے آسمان تے چند سورج رب دی مرضی نال آندے نے، کسے دی موت نال انہاں دا کوئی تعلق نہیں۔ حضرات ذی وقار میرے پیغمبر نے فوراں ٹوکیا، فرمایا اجعلتنی للہ ندا، مینوں اللہ دا شریک بنانا ہے، لفظ اپنے واپس لے اپنے لفظ، اور زبان چکے کل ما شاء اللہ وحدہ، اونج ہوئے گا جویں اللہ کلا چاہے گا، جویں اللہ چاہے گا۔ اے میرے نبی دی حدیث ہے، اوے نبی پاک نے آکھیا بھائی جے نبی پاک دی نہیں مننی تے دسو میں کون ہے جے دی گل سناواں تو؟ اس واسطے عقیدے تے ڈٹ جاؤ، پکے ہو جاؤ، کسے دے نہ بگاڑیاں کچھ بگڑدا ہے نہ سواریاں کچھ سوردا ہے، سوارن والا بھی اللہ تے بگاڑن والا بھی۔ وآخر دعوانا الحمد